خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزاں کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ اب ہم اس کے بعد اپنے مہمان حضرت علامہ علی اصغر حیدری صاحب، صدر آل انڈیا شیعہ فیڈریشن، جس کے سننے کے لیے شہر ممرہ کے تمام نوجوان بہت منتظر رہتے ہیں، اور مہاراشٹرا میں بھی اور آؤٹ آف انڈیا بھی ان کے بیانات بڑی دل جمعی کے ساتھ سنے جاتے ہیں۔ ہم حضرت قبلہ سے تہہ دل سے گزارش کرتے ہیں کہ قبلہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میرا موضوع اعلامیے میں نشر شدہ ہے، اتحاد بین المسالک وقت کی اہم ضرورت۔ ہر وقت کے لوگوں نے اسے وقت کی اہم ضرورت قرار دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر وقت کی اہم ضرورت ہے، صرف آج کے وقت کی نہیں۔ اور یہ اتحاد، اس کے لیے بڑی جافشانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، برداشت اور قوت برداشت اپنے کمال پہ رکھنا پڑتا ہے۔ بھائی بھائی کو اگر برداشت نہ کرے تو گھروں میں اختلاف ہو جاتا ہے، ساس بہو کو برداشت نہیں کرتی تو گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سارے برداشت کی قوتوں کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اتحاد کے لیے سب سے پہلی چیز ہے قوت برداشت کا اپنے وجود میں مسلسل رکھنا۔ بڑا مشکل امر ہوتا ہے کہ جس سے نظریات نہ ملے اس کے ساتھ سفر کرنا پڑے، جس سے نظریات نہ ملے اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے۔ یہ بڑے مشکل مرحلے ہوتے ہیں، لیکن جب مقصد اتحاد نگاہوں کے سامنے ہو تو اسی طرح سے جس طرح راہی چلتے چلتے منزل کے تصور سے راستے کی تھکن بھول جاتا ہے، اسی طرح اگر انسان یہ طے کر لے کہ میرا مقصد اس ملک میں مسلمانوں کا وقار ہے، مسلمانوں کا حق ہے، ان تمام مقاصد کو جب سامنے رکھ لے گا تو اسے قوت برداشت بھی ملے گی، اسے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ہنر بھی عطا ہوگا۔ یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ ابھی ہمارے پیشتر خطیب مہاراشٹر جماعت اسلامی کے ایک اعتدال پسند خطیب مفکر ڈاکٹر سلیم صاحب مدث اللہ العالی بیان فرما رہے تھے، اور ایک شعر سے انہوں نے آغاز کیا تھا کہ اپنے کعبہ کی حفاظت تمہیں خود کرنا ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ یہ شعر معراج فیض آبادی کا ہے، لیکن علامہ اقبال جیسا مفکر اسلام، انہوں نے اپنے دور میں کہا تھا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اس میسوئی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قوت ایمان جو مجھ سے پیشتر فضیلت الشیخ جناب سکراوی صاحب، جناب ڈاکٹر سلیم صاحب، اور میرے بعد جو بھی خطبہ آئیں گے
اور اس وقت مسلم پرسنل لا کے جواں سال، جواں فکر، مدبر، مفکر، حاکمانہ کلام کرنے والے ابھی حال ہی میں بنگلور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا کے اجلاس میں اپنی حاکمانہ تقریر سے پورے ہندوستان تک معتدل پیغام پہنچانے والے. بڑا مشکل امر ہوتا ہے نوجوانی کے عالم میں خطابت کی شعلہ بیانیوں کو ٹھہرانا اور ایک معتدل گفتگو کرنا. یہ ایک وہی کر سکتا ہے کہ جو بہترین شہسوار خطابت ہو، جو مہمیز کرنا جانتا ہو. بس میں زیادہ وقت نہیں، اپنے وقت کے اندر گفتگو کروں گا چونکہ موضوع وسیع تر ہے. میں نے قرآن حکیم کی، اور اس میں سب سے زیادہ جو دخل ہے فرقوں کے دوری کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ عام معاشرے میں فرقوں کا تعارف خود فرقوں کا حامل انسان نہیں کراتا. جو خود نہیں جانتا کہ شیعہ کیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ شیعہ یہ ہوتا ہے. جو خود نہیں جانتا کہ بریلوی کیا ہے اسے یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ بتائے کہ بریلوی کیا ہے. بھئی یہ دوریاں ہمارے سبب جو بنتے ہیں وہ یہی بنتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے. میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے، میرے بہت سارے بمبئی میں صحافی دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت کیا واقعی آپ کے ہاں 40 پاروں کا قرآن ہوتا ہے؟ یہ اتحاد بین المسلمین چونکہ میرا موضوع ہے تو آج مجھے یہ کہہ لینے کا حق بھی حاصل ہے. لیکن ایسا کرنے والا شاید قوت ایمان سے غافل ہو جاتا ہے. اتنا یاد رکھیے گا کہ خدا کی قسم جس قرآن پاک کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہو کہ میں ہی اس کا محافظ ہوں، تو کوئی فرقہ اسے نہ پارے بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، نہ آیت بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے. کسی فرقے پر یہ الزام فرقے پر الزام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر الزام ہے. معاذ اللہ، یہ بات بڑی جرأت سے کہتا ہوں اور میں جرأت ہی سے کہتا ہوں. میں ناد خطابت میں غافل ہو کے بات نہیں کرتا، اور ہر وہ فرقہ پرست طاقت جو سامنے ہو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا عادی ہوں. لہذا میں عالم اسلام سے گزارش کروں گا کہ دور حاضر میں جو وقت کی اہم ضرورت ہے، وقت کے ساتھ ساتھ گزارش کروں گا کہ فرقوں سے قریب آئیں اور وہ مسائل جو مشترک ہیں ان مسائل پر ایک دوسرے سے قربت حاصل کر کے ڈسکس کر کے ایک دوسرے سے گھلیں اور ملیں. بغیر اس کے ممکن نہیں ہے. آگ، پانی، مٹی، ہوا، اسے عناصر اربع بھی کہتے ہیں، اور وہاں بھی ہے اگنی، جل، یہ تمام چیزیں 4 تتو وہاں بھی بولے جاتے ہیں. جو فطری چیز ہے، نیچرل ہے، فیکٹ ہے، اسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا. ہمارا جسم، ہماری باڈی، ہمارا شریر، یہ جو نرمان ہوتا ہے، یہ تعمیر پاتا ہے، جسے جسم کہتے ہیں، یہ خود آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ 4 متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے. آگ اپنی الگ اثر رکھتی ہے، پانی اپنا الگ اثر رکھتا ہے، ہوا اپنا الگ اثر رکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی اجسام کی تشکیل کے لیے ان 4 عناصر کو اکٹھا کر دیا. اب 4 عناصر کا ایک مقصد ہے کہ ہم اس لیے ایک رہیں تاکہ حیات آگے چلے. ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ حیات آگے بڑھے، کائنات آگے بڑھے. اگر یہ بکھر جائیں گے تو جسم انسانی نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گا، نتھنگ، نہیں رہ جائے گا. تو ایسی صورت میں آگ، پانی، مٹی، ہوا ایک دوسرے کو برداشت کر کے بھی ساتھ رہتے ہیں کہ تاکہ حیات آگے بڑھے. اسی طرح اس ملک میں ہمیں آگ، پانی، مٹی، ہوا ہوتے ہوئے بھی اسی طرح مل کے رہنا ہے تاکہ اس ملک میں اسلام اور مسلمان باقی رہے. یہ یاد رکھیے گا، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ اتحاد بہت بڑی ضرورت ہے. دشمن طاقتوں نے اپنے ایجنٹ مسلکوں میں بھیج کر جس طرح سے مسلکی
प्रोपगंडोज की धज्जियां उड़ाई हैं, उस पर भी सोचना पड़ेगा। अभी मैंने आयत करीमा आया कुरानिया जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया, 114 सूरे कुरान मजीद के, सूरत हमद, सूरत बकरा, सूरत आले इमरान, सूरत आले इमरान की आयत नंबर 103, जिसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो। हर जगह रस्सी का तसव्वुर है, इसको पकड़े रहो, यानी रस्सी छूटी तो इख्तिलाफ हुआ। अब जिंदगी इसी एहतियात से गुजारनी है कि वो रस्सी न छूटने पाए। उस रस्सी का नाम है अकीदा, उस रस्सी में अकीदा तौहीद है, उस रस्सी में अकीदा रिसालत है, उस रस्सी में अकीदा क़यामत है। कम अज कम ये तीनों अकीदे वो रस्सी हैं कि अकीदे से ना हटना। लिहाजा जब तक इंसान अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहेगा इख्तिलाफ नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला ने जहां पर ये हुक्म दिया है वातसिमु बिहब्लिल्लाह, ये फर्ज भी है। जहां आर्डर आ जाए कुरान करीम में किसी चीज का, ये हमारे उलमा अकाबिर तशरीफ फरमा हैं, जहां आर्डर आ जाए, हुक्म आ जाए, अम्र आ जाए, सिग़े अम्र का इस्तेमाल हो, वहां पर वो हुक्म बन जाता है, और जो हुक्म बन जाए उसे फर्ज कहा जाता है, और जिससे मना कर दिया जाए वो हराम बन जाता है। फर्ज और हराम यही है। इसका मतलब कुरान पाक ने क़यामत तक जिनका ईमान कुरान पर है, जिनका ईमान कुरान पर है, अब यहां बात मसलक की नहीं है, जहां कुरान है, जहां जहां कुरान के बगैर, उस पर ईमान के बगैर कोई मुसलमान नहीं बन सकता। यानी जैसे एसएससी के बगैर कोर्सेज नहीं कर सकता, एचएससी के बगैर डिग्री तक नहीं जा सकता, उसी तरह मुसलमान बने बगैर न कोई शिया बन सकता है, न सुन्नी बन सकता है, न देवबंदी बन सकता है, न बरेलवी बन सकता है। सबसे पहले मुसलमान बनना पड़ेगा, और जब मुसलमान होना ही हमारा फक्र है तो हम मुसलमान बन करके रहें। और मुसलमान बन के जब रहें तो इस बात की कोशिश करें कि उसमें अपने अंदर इतना तकवा, इतनी ईमानदारी, इतनी मजबूती, इस्तेबाद कदमी के साथ बाकी रहें कि फ़कत मुस्लिम न रह जाएं, मोमिन बन जाएं। और जब मोमिन बन जाएंगे तो अल्लामा इकबाल कहेंगे कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान के घुस उसमें है आफाक। आफाक जहां गुम हो जाए वो मोमिन की जात है, वो मोमिन का वजूद है, वो पैकर मोमिन है। जहां आफाक समा जाता है, आप सोचें, अब एक छिछला हुआ ज़र्फ वो कहां से मोमिन हो सकता है? मोमिन मुदब्बिर होगा, हकीम होगा, दाना होगा, होशियार होगा, चालाक होगा। ये तमाम चीजें मोमिन की निशानियों में हैं। काफिर है तो शमशीर पे रखता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। आज यही जमाना आ गया है कि लाख शमशीरें उठी हुई हों, लेकिन अगर ईमान की कुव्वत को आगे बढ़ा दो, और उस ईमान की कुव्वत में सबसे पहली कुव्वत उस इत्तेहाद की कुव्वत है जो कम तरीन जरूरत, इसे आपको तस्लीम करना पड़ेगा हमें। आपको ये नहीं कि फकत एक जलसा कर दिया और वहां अलग अलग टोपियों के रंग में कोई मजार की चादर ओढ़ के बैठ जाए, कोई जो है वो लखनऊ की टोपी लगा ले, कोई जो है बरेली शरीफ का सुरमा लगा ले, बोले इत्तेहाद हो गया। सुरमा बरेली का, टोपी वहां की, शेरवानी अलीगढ़ की, ये तमाम चीजें इकट्ठा बैठ गई, इत्तेहाद हो गया। तो माफ कीजिएगा, ये हमारे मुल्क के पुलिस स्टेशनों में जिस तरह 4 बच्चों को 4 रंगों का लिबास पहनाकर इत्तेहाद का नारा दिया जाता है, हमें ऐसा इत्तेहाद नहीं चाहिए जो कपड़े के रंग दिखा करके पेश किए जाएं। हमें वो इत्तेहाद चाहिए जो दिलों को दिलों से जोड़कर एक दूसरे को सीने से लगाने के काबिल बना दे। ये इत्तेहाद हमें चाहिए, और ये इत्तेहाद अमली होगा जब तक हम अमली तौर पर। और याद रखिएगा, जिस्म और रूह ये 2 चीजें हैं जिसके मजमूए का नाम है इंसान। जिस्म से रूह निकाल दी जाए, जिस्म मैयत है, मैयत कहलाएगा। और अगर आप रूह से जिस्म छीन लें तो रूह तमाम अख्तियारात रखते हुए भी अपना असर नहीं जाहिर कर सकती, क्योंकि रूह को अपने ज़हूर के लिए,
روح کو اپنے اظہار کے لیے جسم کی ضرورت ہے. ہاتھ اٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ روح ہے, آنکھ دیکھے گی تو پتہ چلے گا کہ روح ہے, لب ہلیں گے تو پتہ چلے گا کہ روح ہے. یعنی یہ تمام اجسام کے جو ہے وہ ارکان کو ہلنا جلنا چلنا یہ بتاتا ہے کہ روح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیکر کے لیے, ایک انسان کے لیے, ایک حیات کے لیے جسم بھی چاہیے اور روح بھی چاہیے. اسی طرح سے یاد رکھیے گا, قدرت نے بھی بتایا کہ جیسے ایک جسم اور ایک روح مل کر انسان بنتا ہے, اسی طرح سے ایمان اور عمل مل کر کے اسلام بنتا ہے. لہذا ایمان اور عمل دونوں کی ضرورت ہے. تقریر کر کے اتحاد پر بولنا یہ بڑا آسان ہے, لیکن میں کم از کم عملی طور پر کہیں شرمندہ نہیں ہوں. شیعہ مسلک میں 3 طلاقوں کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں آتا, کبھی نہیں تھا ہی نہیں وہاں. مسلکی اختلاف میں یہ بھی فقہی اختلاف ہے, بڑی توجہ رہے, فقہی اختلاف ہے, وہ بھی طلاقوں میں ہوا ہے, نکاح میں نہیں ہوا ہے. نکاح سب کے ہاں ہے ایک جیسا, طلاق طلاق. لیکن اس کے باوجود بھی جب اسی ممرہ کی سرزمین پر 3 طلاق کے قانون ختم کیے جانے پر احتجاج ہوا, تو یہ شیعہ بھی آ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا کہ مسئلہ صرف اس کا نہیں ہے کہ کس مسلک کا ہے, مسئلہ مسلمانوں کی آبرو کا ہے کہ ان سے اس کے حقوق نہ چھینے جائیں, اسے اس کی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے دیا جائے. مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب کی گرفتاری کے بعد اسی ممرہ میں احتجاج ہوا, میں وہاں بھی آ کے کھڑا رہا, ہر جگہ. لیکن ابھی میں بہت زیادہ کبیدہ خاطر بھی تھا کہ جب پشاور میں پاکستان کے اندر اندھا دھون شیعوں کو اب تک نہ جانے کتنی مرتبہ تہہ تیغ کیا گیا, بے دریغ کاٹا گیا, لاشوں کی بے حرمتی ہوئی, چلتی ہوئی لاشوں کے نہ جانے کیا کیا کیے گئے, لیکن کہیں سے کسی مسلمان کی کوئی آواز ہندوستان سے نہیں اٹھی کہ اٹھ جاتی, کم از کم اس دل کو تھوڑا سا سکون مل جاتا کہ انسانیت ہی کے ناطے کچھ لوگ ہیں جو مسلکوں کی مظلومی میں ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کرنا پڑے گا. جب تک یہ نہیں سیکھو گے, تمہیں کہیں شیعہ بنا کے مارا جائے گا, کہیں سنی بنا کے مارا جائے گا. شیعہ سنی مرنے سے اچھا ہے مسلمان مرو, مسلمان مرو. اس لیے کہ نماز میت میں بھی ہم گواہی دیتے ہیں اپنی تکبیروں کے ساتھ کہ پروردگار یہ تیرا مسلمان بندہ ہے, یہی کہتے ہیں ہم. لہذا مسلمان بن کر کے یہ شیعہ سنی یہ عمل کے لیے ہے. عقیدوں میں اتحاد کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا. یہ اختلاف عمل فقط صحت عمل کے لیے ہے کہ جو ہم نے اپنے اکابرین کا طریقہ دیکھا کہ یہ طریقہ صحت نماز کا بہتر ہے تو اس پہ عمل کر لیا. اس سے زیادہ مسلکوں میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو بھی اختلاف کا مسئلہ ہے وہ صرف منزل عمل میں ہے, منزل عقیدہ میں نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو بیٹھ کر یہ طے کرنا ہوگا. ہمارے ملک میں ان تمام تر مسالک کی آماج گاہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے, اور بڑے اعتدال کے ساتھ اس میں سب کو رہنمائی دی گئی. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو بدہضمی ہوئی اور مسلکوں کے نام پر پرسنل لا بورڈ بنانے کی ہوڑ چلی, لیکن وہ سارے ختم ہو گئے, مسلم پرسنل لا باقی ہے. اس کا مطلب جیسے تمام چیزیں ختم ہو کر کے پرسنل لا باقی ہے, اسی طرح ایک دن آئے گا کہ یہ سارے مسلک ختم ہوں گے اور اسلام باقی رہے گا. یہ دیکھیے گا آپ اپنی آنکھوں سے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اس زمین کو عدل سے بھرے گا, اور عدل تبھی ہوگا کہ جب نمازوں کے لیے خالی مسجدیں نہ بھری جائیں. آج بس میرا وقت زیادہ ہو جائے گا, زیادہ دیر تک بولنے کا میں عادی ہوں, کئی گھنٹے بولتا ہوں. ہاں, مولانا قبلہ عمرین محفوظ رحمانی صاحب یہ بڑی مشفقانہ سماعت میرے ساتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر میری تائید کیا کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ بزرگوں کی یہ مسکراہٹ ان کی رضا کی دلیل بنتا ہے. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ کریں کہ مشیت مسکرا اٹھے. میرا مذاق طبیعت ٹھکانہ ڈھونڈتا ہے, سنا ہے تیرا کرم بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے. آج یہ شاید ڈائمنڈ ہال میں بیٹھ کر ایک بہانہ بن جائے, اور یہی نقطہ اتحاد
ایک تحریک بن کر کے پورے ملک میں چلے کہ آج مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ فرقہ پرست جب امام باڑوں کی طرف بڑھتے ہیں تو شیعہ کہہ کے نہیں بڑھتے، مزاروں کی طرف بڑھتے ہیں تو صوفی کہہ کے نہیں بڑھتے، مسجدوں کی طرف بڑھتے ہیں تو دیوبندی کہہ کے نہیں بڑھتے، بلکہ مسلمان کہہ کے ہر جگہ بڑھتے ہیں۔ تو جب فرقہ پرستوں کی زد پہ مسلمان ہے تو مسلمان بن کے رہنا ہوگا۔ یہ اگر مسلمان بن کر کے نہیں ہے تو فرقہ پرستی کو فائدہ پہنچتا رہے گا اور ہم پہنچاتے رہیں گے۔ ایک اور آخر میں بات، روح اور جسم، یہ دونوں چیزیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ذکر شریف بھی ہے، اس کو فقہ کی زبان میں رکنی اور غیر رکنی کہتے ہیں۔ ہمارے شیعہ مسلک میں زیادہ تر فرض کو واجب کہہ کے پکارا جاتا ہے، واجب اور فرض ایک ہی ہے، مگر فرقوں کی شدت نے ایک لفظ بھی نہیں اپنایا۔ اگر سنی طبقہ واجب کو فرض کہہ رہا ہے تو شیعہ واجب کہے گا، یعنی لفظوں کو بھی فرقہ واریت کا لباس پہنا کے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ تو جو فرض ہے نماز میں، ایک ہے ذکر، ہم رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم و بحمد، ہم سجدے میں گئے سبحان ربی العالی و بحمد، یہ ذکر ہے۔ لیکن رکوع میں جب ہم جھکے تو یہ رکن ہے، اس کو واجب رکنی کہتے ہیں، ایک رکنی ایک غیر رکنی۔ اور یہیں پر یہ سمجھانا مقصد ہے، جو ذکر کر رہے ہو وہ روح کی غذا ہے، اور جو جھک رہے ہو اٹھ رہے ہو یہ تمہارے جسموں کی ورزش ہے۔ یعنی ایک نماز ایک ہی وقت میں تمہارے جسم کا بھی خیال رکھتی ہے، تمہاری روح کا بھی خیال رکھتی۔ یہ ایک نماز ہے، لیکن نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ آج مسجدیں، ادارے، مراکز، ان تمام چیزوں پر جو خطرہ ہے، کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ذاتی طور پر ہم خود بھی ہیں، اور وہ ذاتی طور پر جو خود ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں عبادات میں کمی نہیں ہے، مگر معاملات بہت پستی میں چلے گئے ہیں۔ قرضدار کا قرضہ ادا نہیں ہے، مگر اذان کی آواز پر دوڑے جا رہے ہیں، بےایمانیاں کر رہے ہیں مگر دوڑے جا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر معاملات درست نہیں ہیں تو عبادات بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب حقوق اور رائٹس کو تقسیم کیا تو ایک حصے کو اپنا حصہ کہا اور دوسرے حصے کو حقوق العباد کہا، بندوں کا حق کہا۔ وہ کہہ سکتا تھا یہ حقوق المسلمین ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، لیکن حقوق العباد اور حقوق الناس کہا، یہی سمجھانے کے لیے کہ جب اسلام حق بانٹ رہا ہوگا تو تم مسلک دیکھ کے حق سے منہ نہ موڑنا، مذہب دیکھ کے حق سے منہ نہ موڑنا۔ پڑوسی تمہارے مذہب کا نہ ہو تب بھی پڑوسی ہے، تب بھی پڑوسی کی حیثیت سے اس کا حق تمہیں ادا کرنا ہے۔ یہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے، تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں کہ ہم نے معاملات کو اگر صاف نہیں رکھے تو عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ معاملات کو بھی صاف رکھا جائے، اور معاملات کو صاف رکھنے کے لیے حق الناس کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ اب بس میں آخری باتوں میں بات کہہ دوں، تاکہ قبلہ چونکہ مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں، ہم لوگ اسی ممرہ گاؤں سے آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ضرورت میری طرف 2 لمحوں میں، خدا کی قسم جو آج درد دل ہے اور بہترین موضوع مجھے دیا گیا ہے، میں تو اس پہ گھنٹوں بولنا چاہتا تھا، اور پھر انشاءاللہ اگر موقع آیا تو گاہے گاہے جیسے بھی ممکن ہوگا انشاءاللہ اس پر ورک کیا جائے گا، کام کیا جائے گا، کوشش کی جائے کہ ایسے جو ہے وہ بہت اچھا ایک طریقہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے گھر گھر جا رہے ہیں، تبلیغی جماعت بھی بن رہی ہے، نماز کی تلقین بھی ہو رہی ہے، لیکن حق اللہ کے ساتھ ساتھ ایک وفد ایسا بھی نکلے جو دروازے دروازے جا کے معاملات کو بھی سمجھائے، کیونکہ معاملات پہلے درست ہوں گے تو عبادت میں جان پیدا ہوگی، اور اگر معاملات درست نہیں ہیں، دیکھیں آپ عبادات کے ساتھ معاملات کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ قرآن پاک میں حکم نماز آیا ہے تو کہیں ایک آدھ جگہ ہوگا کہ جہاں اقیموا الصلاۃ تنہا آیا ہے،
لیکن جب جب آپ پڑھیں گے تو اقیم الصلاۃ واتوا الزکات، اقیم الصلاۃ واتوا الزکات، یہ دونوں تکرار کیوں ہے؟ تاکہ جب عبادات کی طرف قدم بڑھے تو یہ پتہ چل سکے کہ اقیم الصلاۃ اللہ کا حق ہے، واتوا الزکات بندوں کا حق ہے۔ بات پہنچی؟ یہ مسلکی نہیں ہے جی، یہ بات مسلکی نہیں ہے، یہ بندوں کا حق ہے۔ واتوا الزکات جو آپ ادا کر رہے ہیں، زکات کس کا ہے؟ حضرت علی عالم رکوع میں ہیں، آیت آئی اور باقاعدہ طور پر سورت بقرہ یا آل عمران، غالباً میں اس وقت تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں، آیت ولایت ہے، یہ اس کا ریفرنس کافی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آپ دیکھ لیں، یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے دیکھیے کہ حضرت علی نے رکوع کے عالم میں زکات ادا کی ہے، زکات دی ہے نا۔ آیت کریمہ یہی کہہ رہی ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، زکات دی ہے، رکوع میں رہ کے زکات دی ہے۔ علی چاہتے تو نماز زکات دیتے، لیکن یہی سمجھانے کے لیے کہ اگر بندوں کا حق رکوع کے عالم میں بھی ٹکرا جائے تو حق العباد کو پہلے ادا کرو، پھر سجدے کی طرف جاؤ۔ لہذا حضرت علی نے یہاں پر، اور میں یہ بات اس لیے بڑے وثوق سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے تمام اکابر علماء اور مفسرین کرام کی تفسیریں موجود ہیں، جہاں اس آیت کا مصداق حضرت علی کو اور اس کے عمل کا مصداق حضرت علی کو قرار دیا گیا ہے۔ لہذا حضرت علی نے عالم رکوع میں زکات دی ہے، وہاں یہ زکات دے کر کے بتایا کہ دیکھو اللہ کا یہ بندہ علی اگر رکوع میں بندوں کا حق ٹکرا جائے تو پہلے بندے کا حق ادا کر کے پھر سجدے کر رہا ہے۔ لفظ بدل کر کے کہہ دوں کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے نماز کا وقت تو ٹھہر سکتا ہے، یہ بار بار کہہ رہا ہوں، اور اتنا ضرور یاد رکھیے گا، اتحاد کے لیے اس جذبے کو اپنے اندر ضرور پیدا کیجیے گا۔ اللہ نے میری ماں میرے باپ کا بھی مجھ پہ حق رکھا۔ یہاں بیٹھے ہوئے علماء کرام ہیں اور سبھی ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے افراد کے درمیان میں بات کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اتحاد میرا عنوان ہے تو برداشت کر کے بھی سننا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ برداشت یہاں بھی ضروری ہے۔ بہت اہم ترین آخری بات جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اذان ہوئی، اذان کی صدا سنتے ہی حکم شریعت ہے کہ اس طرح دوڑو جیسے کسی درندے نے تم پر حملہ کیا ہو، یعنی مسجد جانے کا انداز اذان سنتے ہی ایسا ہے۔ لیکن میں علی اصغر حیدری جیسے ہی گھر سے نکلا، ماں نے کہا بیٹا سنو، میں رکا، کہا بازار سے میری یہ دوا خرید کے لے آؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے ماں سے یہ کہنا ہے کہ نماز پڑھوں گا تب لاؤں گا یا پہلے دوا لا کے دینا ہے؟ تو ہر مفتی یہی جواب دے گا کہ ابھی نماز کا وقت 3 گھنٹے تک ہے، تم پہلے ماں کی دوا لے آؤ۔ میں نے کہا مفتی صاحب پہلے وقت میں نماز پڑھنا فضیلت ہے، فضیلت کا ثواب زیادہ ہے، پھر میں کیا کروں؟ کہا یہی تو تمہیں سمجھانا ہے کہ اگر ماں نے بھیجا ہے تو تم فضیلت سے الگ نہیں ہو۔ سب کی فضیلت کا پہلا وقت وہ تھا جب اذان ہوئی تھی، اور تمہاری عبادت کی فضیلت کا پہلا وقت یہ ہے کہ جب تم ماں کا حکم مان کر کے مسجد آئے ہو۔ یہ ہے منزل۔ لہذا جب تک حقوق العباد کی ادائیگی کو ہم یقینی نہیں بنائیں گے تب تک معاملات صاف ستھرے نہیں ہوں گے۔ ممرہ میں آج 2014 سے میں بھی آیا ہوں، لیکن کتنے معاملات میں میں بھی بڑی بڑی داڑھیوں سے ڈسا گیا ہوں، جو بڑے وقت پر 1-1 گھنٹہ پہلے مسجدوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، لیکن معاملات میں اتنے کاہل ہیں کہ ان کے مقابلے میں معاملات میں۔ ایک اور بات کہوں، کافر وہ بھی اگر مارکیٹ کے اندر معاملات میں صحیح ہے تو ایک مسلمان بھی کہتا ہے کہ آدمی ایماندار ہے، یعنی مومن نہیں کہا، ایماندار کہا، احتیاط برتی، یعنی مومن وہ ہے کہ جو اسلام کے اصولوں پہ عمل کرے، لیکن جو صرف معاملات کو صاف ستھرا رکھے، اگر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو تو لوگ ہنس کے کہتے ہیں ایماندار ہے۔
اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا اظہار وہاں ہوتا ہے جب معاملات صاف ہوتے ہیں. اس لیے ہم اپنے دل کو صاف کریں, معاملات کو صاف کریں, اور ان معاملات میں ایک معاملہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی بھی معاملہ ہے, ان معاملات کو حل کریں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر, بلکہ اتنا اتحاد پیدا کریں کہ جیسے ہی وقت اذان ہو, کوئی کسی مسلک کا ہو, ایک ہی جگہ کھڑا ہو جائے اور علامہ اقبال کے شعر کی تصویر بن جائے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بھائی اسی کے ساتھ میں پھر گزارش کروں گا کہ آنے والے حالات بڑے ناکفتہ بے ہیں, آنے والا زمانہ بڑا مسموم فضائیں لیے ہوئے ہمارے سامنے ہے. اس لیے مستقبل ہماری آپ کی نسلوں کا سامنے ہے. معاشرے کے اندر جو پانی بہ رہا ہے اسے صاف رکھیے. مچھلیاں پالنے والا گندے پانی میں مچھلیاں نہیں ڈالتا, ہمیں بھی اپنے معاشرے کو شفاف رکھنا ہے تاکہ گندے پانی میں مچھلیاں نہ مر سکیں اور گنجے سماج میں نسلیں نہ مر سکیں. اس لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور اس دعوت اتحاد کو گھر گھر عام کریں, اور ظاہر ہے کہ اسے وہی سمجھے گا کہ جو حکمت دینیہ کو سمجھتا ہے. اس لیے جو جتنا سمجھتا ہے وہ اپنے زیر اثر رہنے والوں کو سمجھائے اور اتحاد کی اس دعوت کو گھر گھر پہنچائے. اور انشاءاللہ علماء کرام سے باتیں ہوتی رہیں گے, آگے مشورے ہوتے رہیں گے, اور مشورے پر عملی طور پر بھی اس اتحاد کو انشاءاللہ پورے ممرہ میں پہنچایا جائے گا. کم از کم ممرہ کے لیے آج میں سینہ ٹھوک کر پوری دنیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تمام مسلکوں کو ایک ساتھ امن کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو کہیں نہ جا کر کے ممرہ چلے آؤ. ہر مسلک یہاں رہتا ہے, اس کے باوجود بھی آج تک کبھی مسلکی اختلاف سامنے نہیں آیا. یہ ممرہ والوں کی احتیاط کا نتیجہ ہے. اور میں تمام علماء کرام کو ممرہ کے اور تمام معززین کو یہ کہوں گا کہ خالی علماء کی طرف نہ دیکھیں, یہاں بھی اتحاد کی ضرورت ہے. جب عالم آگے بڑھے اپنا علم لے کر کے تو مال والا بھی عالم ہی کی طرح بے نیاز ہو کر کے اپنا مال لے کے بڑھے, اور اسی کے ساتھ ساتھ صاحب اثر جو ہے وہ بھی اپنا اثر لے کے آگے بڑھے, کیونکہ جب یہ تینوں چیزیں متحد ہوں گی تب جا کے وہاں سے اتحاد کی جو ہے وہ لو چمکے گی اور اتحاد کا اجالا ہوگا. کوئی مال والا اپنا مال لیے بیٹھا متکبر ہے, کوئی اثر والا اپنا اثر لیے متکبر ہے, تو یاد رکھیے گا ان تینوں طاقتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. معاشرے کے صاحبان مال کو بھی مخلص ہو کر کے اپنے غرض اور فائدے کے لیے نہیں, بہت سارے یہاں ہیں اپنے غرض اور فائدے کے لیے تو مال خرچ کرتے ہیں, لیکن خدا کی خوشنودی کے لیے وقت پڑ جائے تو پیچھے نظر آتے ہیں. اس لیے اتحاد کے لیے علماء کمر بستہ ہیں. اب صاحبان مال کو بھی آگے آنا پڑے گا, صاحبان اثر کو بھی آگے آنا پڑے گا. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کرتے ہوئے آپ سبھی حضرات کا بے پناہ شکر گزار ہوں, ممنون و متشکر ہوں کہ آپ حضرات نے اسے سماعت کیا, مجھے موقع دیا اور ایک ایسے عظیم اجتماع میں موقع دیا, ایسے عظیم اجلاس میں موقع دیا جو آئندہ کے لائحہ عمل مرتب کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. حضرت مولانا علی اصغر حیدری صاحب قبلہ اتحاد بین المسالک پر جو ہمیں پیغام دیے, میں آج تنظیم علماء ائمہ کوسہ ممبرہ کے اسٹیج سے انشاءاللہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اکابرین نے جو بھی پیغام دیا ہے ہم اس پر لبیک کہیں گے, اور اسی کے مطابق یہاں کی صدا انشاءاللہ ممرہ کے باہر بھی جائے گی. جیسے علامہ حیدری صاحب نے کہا, ممرہ شہر ایسا شہر ہے جہاں مذہبی نفرت نہیں ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہاں مسلکی تشدد نہیں ہے, عصبیت نہیں ہے. ممرہ شہر ایک ایسا شہر ہے, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے دین بچاؤ دستور بچاؤ کے جو عظیم الشان مہم چھیڑی تھی, ممرہ کے یہی غیرت مند علماء ائمہ معززین اور امت محمدیہ کے یہ محافظ آج جو بیٹھے ہوئے تھے, ایسا عظیم الشان اجلاس متل گراؤنڈ میں کیا تھا
کہ حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، کلکتہ کے اجلاس عام میں انہوں نے ممرہ کا تذکرہ کیا تھا۔ ممرہ ایسا شہر ہے جس وقت 3 طلاق کے خلاف بل پاس کی گئی تھی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے صدا لگائی تھی، ممرہ کوسہ کی عفت معاب پاک دامن عورتوں نے ایسا عظیم الشان پروٹیسٹ کیا تھا کوسہ ممرہ کی سڑکوں پر، جو پورے بھارت کے لیے ایک نمونہ تھا۔ ممرہ شہر ایسا شہر ہے جو دہلی کی شاہین باغ بلقیس بانو نے CA/NRC کے خلاف ایسی صدا اخلاص اور للہیت میں ڈوب کر لگائی تھی، ممرہ کوسہ کی باعصمت اور عفت معاب بہنوں نے ایسا عظیم الشان شاہین باغ قائم کیا تھا، اس کی آواز صرف مہاراشٹرا عروس البلاد میں نہیں پورے ملک بھارت میں سنی گئی تھی۔ یہی ممرہ کی سرزمین ایسی سرزمین ہے، یہاں اتحاد، اتفاق اور بھائی چارگی اتنی زیادہ ہے۔ یہ ممرہ شہر پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کل منی پور کے اندر جب ایک بچی کی عصمت کو درندوں نے، ظالموں نے سر عام تار تار کیا تھا، ممرہ کے غیرت مند علماء، ائمہ، دانشور حضرات نے امن مارچ ممرہ میں ایسا عظیم الشان نکالا تھا جس کی آواز پورے بھارت میں سنی گئی تھی۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے خلاف، ان کے جیل میں جانے کے خلاف تحریک نکالی گئی تھی، یہ ممرہ کو شرف حاصل ہے۔ میں اپنے اکابرین سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے دانشوروں سے انشاءاللہ آج کے اس عظیم الشان اسٹیج تنظیم علماء ائمہ کے بینر تلے میں یہ وعدہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، آج جو دینی مرکزوں کی حفاظت کے لیے، خانقاہوں کی حفاظت کے لیے اور اسی طریقے سے مسجدوں کی حفاظت کے لیے جو صدا بلند کی گئی ہے، انشاءاللہ ہمارے اکابر نے جو بھی پیغام دیا ہے ہم اسی کے مطابق لایا ہے عمل تیار کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر استقامت توفیق عطا فرمائے۔ 1 2 3 بات اور کہتا ہوں۔ تنظیم علماء ائمہ، ہمارے ناصر سر نے اس کا تعارف کرایا تھا کہ علماء ائمہ کے بچوں کو مہنگائی کے اس دور میں اسکالرشپ کے ذریعے سے تعلیمی فیس میں معین اور مددگار بننا اس تنظیم کا پہلا مقصد ہے، تاکہ اسکالرشپ کے ذریعے ائمہ کہ جو بچے اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں ان کا ہم ہیلپ کر سکیں، ان کی مدد کر دیں۔ تنظیم علماء ائمہ اتحاد بین المسالک کی سب سے بڑی علمبردار اس کی آواز ہے۔ تنظیم علماء ائمہ نے ایک مہم چھیڑی ہے، سرزمین ممرہ کوسہ کے کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء، معزن، خادم حضرات ہیں، اس کے لیے مراٹھی اور انگلش کا فری کلاسز انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد ناصر صاحب نے بتایا تھا وہ یہاں پر چالو کیا جائے گا فری میں، تاکہ برادران وطن سے بات کرنے کے لیے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ کا اچھا ترجمان بن سکے۔ ممرہ کوسہ کے علماء ائمہ کو تنظیم علماء ائمہ نے یہ عہد کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں آپ بھی ہمارے معین اور مددگار ثابت ہوں کہ ممرہ کوسہ کے علماء ائمہ، خادم اور یہاں کے معزن حضرات کو ہمارے ملک کا جو سمویدھان ہے اس سمویدھان کی موٹی موٹی باتوں کو ان سے واقف کرا دیا جائے، تاکہ وقت ضرورت یہ ہر چیز کا آنے والے جو پرفتن حالات ہیں اس کو ثابت قدمی کے ساتھ فیس کر سکیں۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔